اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سنا تو اپنی تلوار نیام سے باہر نکال کر فرمانے لگے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال نہیں ہوا ہے، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے کہا کہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ممبر پر چڑھ کر اعلان فرمانے لگے کہ جو بھی اشخاص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلے ہیں وہ قائم رکھیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ خدا باری تعالیٰ ہمیشہ زندہ تھا اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تم خدا باری تعالیٰ کی عبادت جاری رکھو۔ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم بس اسی کی عبادت کرو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ حضرت ابو بکر کی زبان مبارکہ سے یہ تلاوت سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال پائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جی ہاں، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اجل کا فیصلہ اٹل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا وقت آیا تو حضرت فضل ابن عباس اور اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت کے ارد گرد پردہ کیا۔ پھر اوس ابن ہولی انصاری پانی کے برتن بھر کر لاتے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں پر کپڑا چڑھا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دھوتے، اور قاسم ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالتے رہے اور مولا علی آپ کے جسم کو مسلتے رہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ یہی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی کروٹیں بھی تبدیل کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر حصے میں پانی چلے جائے تاکہ اچھے طریقے سے غسل ہو جائے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اسی طریقے سے کفن آج تک مرنے والے کو دیا جا رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کا آخری وقت تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی اجازت کس کو ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ یہاں انہی اہل بیت کی بات ہو رہی ہے جو وصال کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت۔ پھر دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو سب سے پہلے مجھ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین
میری میت کے پاس آ کر دعا فرمائیں گے، پھر میرے اہل بیت کے سب مرد میرے پاس آ جائیں گے، وہ دعا فرمائیں گے، اس کے بعد میرے اہل بیت کی عورتیں اور بچے آ کر دعا کریں گے، اس طرح پھر غلاموں کے مرد، بعد میں عورتیں، پھر مہاجرین کے مرد اور پھر عورتیں آئیں گی، پھر ان سب کے غلام آئیں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر درود و سلام پڑھا جائے گا۔ جب نماز جنازہ پڑھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ نبی جہاں وصال پاتا ہے وہی اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کھدائی کروائی گئی۔ جنازہ اس طرح ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہو کر فرمانے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم سب کے امام تھے، اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، پردہ کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں ہے۔ پھر سب ایک سیدھی قطار میں کھڑے ہو گئے، پہلے مرد حضرات آئے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر عورتیں آئی گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی گئی، پھر بچے اور غلاموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اسی طرح پیر اور منگل کا دن رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مکمل کیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس عمل کو کرتے کرتے 32 گھنٹے کا سمے لگ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اتارنے کی باری آئی، حضرت مولا علی مشعل الشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں اتارا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر مبارک کو جب یہ چاروں لوگ قبر میں اتار کر باہر نکلے تو مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتار کر قبر میں پھینک دی۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، مولا میری انگوٹھی قبر میں گر گئی ہے، کیا مجھے انگوٹھی قبر سے نکالنے کی اجازت ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مبارک سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگے۔ جب وہ قبر سے باہر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمانے لگی کہ آپ لوگوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا تھا؟ کیسے قبر کو بند کر دیا اور مٹی ڈالتے رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے، قیامت کے سب روحوں نے ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت اپنے رشتہ داروں سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبر میں حساب و کتاب آسان فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔